بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باپ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرے ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ ان حالات میں بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔ موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر تاریخ کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی بلکہ وقوع پر آئی تھی۔ سعید بن مسیب ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے اور 75 سال کی عمر میں سن 94 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سعید بن مسیب کو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے خسر تھے، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان سے استفادہ کا موقع ملا۔ چنانچہ سعید بن مسیب کی مرویات کا ایک بڑا حصہ ابو ہریرہ ہی کی احادیث پر مشتمل ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ میمون بن مہران کا بیان ہے کہ میں جب مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے فقیہ کو پوچھا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب کے گھر پہنچا دیا۔ ابن حبان کے الفاظ ہے، وہ تمام اہل مدینہ کے سردار تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو جب کسی مسئلے میں اشکال پیش آتا تو وہ ان کے پاس لکھ بھیجتے تھے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ 40 سال تک ایک وقت کی بھی نماز باجماعت ناغہ نہیں ہوئی۔ مدینہ کی تاریخ میں حرہ کا واقعہ نہایت ہی مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے زمانے میں پیش آیا۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں عبداللہ بن حنظلہ کو سردار بنا کر یزید کی بیعت توڑ دی، اس وقت یزید کی فوجیں 3 دن تک برابر مدینۃ الرسول میں قتل عام کرتی رہی اور اس کو لوٹتی رہی۔ اس پورا شبھ زمانے میں کوئی شخص گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیب مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے کہ ذرا اس بوڑھے مجنون کو دیکھو کہ اس حالت میں بھی مسجد نہیں چھوڑتا۔ عموی حکومت کا بانی مروان بن حکم اپنے بعد الگ ترتیب عبد المالک اور اس کے بھائی عبد العزیز کو خلیفہ بنا گیا تھا۔ مروان کے بعد عبد المالک کی نیت میں فطور ہوا۔ اس نے عبد العزیز کو ولی عہدی سے خارج کر کے اپنے لڑکوں ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن پھر قبیہ بن جویب کے سمجھانے سے رک گیا۔ عبد الملک کی خوش قسمتی سے جلد ہی عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد الملک کے لیے میدان صاف تھا۔ اس نے ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان جاری کر دیے۔ ہشام بن اسماعیل جو مدینہ کا والی تھا، اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیب کو بلایا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عبد الملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، کیونکہ سعید بن مسیب کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چنانچہ ہشام نے سعید بن مسیب کو کوڑے سے پٹوایا اور ان کو سخت سزائیں دی۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ واپسی کے بعد ہشام نے پوچھا، کیا سعید مار کے بعد کچھ نرم پڑے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا کہ تمہارے اس سلوک کے بعد خدا کی قسم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور اپنا ہاتھ روک لو۔ اب عبد المالک نے تدبیر سوچی اور جو شخص کوڑے کی مار سے راضی نہیں ہوا تھا اس کو دنیا کی لالچ سے موہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ سعید بن مسیب کی ایک لڑکی جو صورت اور سیرت دونوں میں بہت ممتاز تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی، اس نے سوچا کہ ولی عہد سے ان کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لے، اس طرح باپ خود نرم پڑ جائیں گا۔ اس نے امیر مدینہ ہشام بن اسماعیل المخزومی جو سعید بن مسیب کے عزیز تھے، ان کے ذمے سعید بن مسیب کو راضی کرنے کا کام سپرد کیا۔ ہشام کو اپنی ناکامی کی پوری امید تھی، لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد کہا، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عبد المالک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کے لیے عوام میں بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بیعت لینے سے پہلے امیر المومنین بھی یہ چاہتے ہیں کہ
کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشے۔ یہ سنتے ہی سعید بن مسیب کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔ اس انکار کے نتیجے میں سعید بن مسیب کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں جھیلنی پڑی اور طرح طرح سے ان پر دباؤ ڈالے گئے، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کا عقد کر دیا جائے۔ اس کے بعد قریش کے ایک گمنام اور غریب آدمی ابو وداع کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ مشہور مورخ ابن خلکان نے خود ابو وداع کی زبانی یہ واقعہ نہایت ہی تفصیل سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں سعید بن مسیب کے حلقے میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا اتنے دنوں تم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں کیوں نہ تم نے خبر کی، ہم بھی اس تجہیز و تکفین میں شریک ہوتے۔ اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ تو میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم فرمائے، کون میرے ساتھ شادی کرے گا جبکہ میں 2-4 درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کرواؤں تو کیا تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو میں نے کہا بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اسی وقت 2 یا 3 درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے مکان پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس دن میں روزے سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں۔ جو کی روٹی تھی اور زیتون کا تیل۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ سعید۔ میں نے سعید بن مسیب کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کا تصور کیا، کیونکہ سعید بن مسیب تو 40 سال سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھے ہی نہیں گئے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں سعید بن مسیب کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مان خیال ہوا کہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہے اور وہ فسخ نکاح کرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے ابو محمد، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا پھر کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہوں گے، حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ تم تنہا رات بسر کرو، یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت ابن مسیب کی صاحبزادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے صاحبزادی کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔ میری بیوی شرم کے مارے گر پڑی۔ پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا کہ سعید بن مسیب نے آج اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور آج ہی اچانک وہ اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے اور یہاں وہ گھر میں موجود ہے۔ لوگوں نے آ کر اسے دیکھا۔ میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کو چھونا تمہارے لیے حرام ہے جب تک کہ میں حسب دستور 3 دن تک اسے بنا سوار نہ لوں۔ چنانچہ میں 3 دن تک رکا رہا۔ اس کے بعد اس کے پاس گیا۔ میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ کی عالمہ ہے اور شوہر کے حقوق کو خوب پہچاننے والی ہے۔ ابو وداع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ماہ تک میں گھر ہی پر رہ گیا۔ اس دوران میں سعید بن مسیب کا نہ کوئی حال معلوم ہوا اور نہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر 1 مہینے کے بعد ان کی صحبت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں تھے وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب میرے سوا کوئی وہاں نہیں رہ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہترین حال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انک رابک شیء فلعصا، یعنی وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اسے مارو۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور یہ سعید بن مسیب کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا۔ جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن مسیب نے شہزادہ ولید سے رشتہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبد الملک سعید بن مسیب کے پیچھے پڑ گیا۔
یہاں تک کہ سخت سردی کے دن میں انہیں کوڑوں سے پیٹا گیا اور ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ تو معزز سامعین، یہ تھا ایک تاریخی شادی کا واقعہ۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر اپنی پسند کا اظہار ضرور کرے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس شیئر کرنے کا بڑا ہی بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اسی طرح کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاور آف ایمان کو ضرور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔